اپنے پسندیدہ چینل ترجیحات کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک ضرور کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو موصول ہو۔ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ تحریر ابن انشا، صدہ بندی غزالہ تبسم۔ یہ مضمون انتخاب کیا گیا ہے ابن انشا کی کتاب آپ سے کیا پردہ سے۔ پچھلے دنوں ہم بیمار ہوئے، کیوں ہوئے، کیسے ہوئے، کس سے پوچھ کر ہوئے، اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے۔ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت شرمندہ ہیں، ہم سے بہت غلطی ہوئی اور آئندہ اس کا اعادہ نہیں کریں گے۔ آئندہ ہم بیمار ہوں تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا، اور چور کی سزا جو فی زمانہ ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اول تو پکڑا نہیں جاتا، پکڑا جائے تو بخوبی چھوٹ جاتا ہے، بشرط یہ کہ تھانے دار اچھا ہو، اور تھانے دار اچھا نہ ہو تو وکیل اچھا ہو۔ مدعی لاکھ برا چاہے پہ کیا ہوتا ہے۔ ہم صلح کل آدمی ہیں۔ یوں ہی ذرا منہ پر سوجن سی ہو گئی تھی، وہ بھی کچھ زیادہ نہیں۔ اتنی سوجن تو کسی ملزم بلکہ بے گناہ کے تھانے دار کے ایک تھپڑ کھانے سے بھی ہو جاتی ہے۔ ہمارے دوست ہمیں ایک حکیم حاذق کے پاس لے گئے۔ انہوں نے کہا، بھائی ڈاکٹری کے چکر میں نہ پڑنا، اسبغول استعمال کرو۔ ہم نے آ کر اسبغول پانی میں بھگویا اور پلیٹس کی طرح منہ پر باندھ لی۔ 2-4 دن میں کوئی فائدہ نہ ہوا تو حکیم صاحب کے پاس گئے، بولے یہ کیا باندھ رکھا ہے؟ ہم نے کہا آپ کے حسب ہدایت اسبغول ہے۔ بولے ارے پورا القاب ہم درج نہیں کرتے تاکہ ہماری دل آزاری نہ ہو۔ میں نے اسبغول کھانے کو کہا تھا، لگانے کو نہیں۔ تمہارا قبض دور ہوتا تو یہ سوجن بھی چلی گئی ہوتی۔ اب لکھو ہینگ اور پھٹکڑی ہم وزن، دن میں 2 بار۔ ہم نے کہا کس مقدار میں کھائیں؟ فرمایا کھائیں نہیں، لگائیں، لیپ کریں۔ فرمایا اور پرہیز کا خاص خیال رکھیں، کوئی کھٹی چیز نہ کھائیں اور کوئی میٹھی چیز بھی نہ کھائیں، تاکید ہے۔ ہم نے کہا انگور تو کھا سکتے ہیں۔ سوال بے ضرر تھا لیکن بہت ناراض ہوئے۔ خیر ہم نے دوا کے ساتھ پرہیز شروع کر دیا، حتیٰ کہ کھٹی ڈکار لینے اور کسی کو میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھنے سے بھی خود کو منع کر دیا، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ ہمارا اشارہ اپنی طرف ہے۔ حکیم صاحب کو تو ہماری بیماری سے بہت فائدہ ہوا۔ وہ افراط زر کے حوالے سے کسی سے 10 سے کم کا نوٹ ہی نہ لیتے تھے۔ یہ دوا ضرور کارگر ہوتی، لیکن اگر ہمارے ایک دوست ہمیں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گئے۔ ہم نے کہا ہم آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ بولے کرو مشورہ، مشورے کی فیس 10 روپے ہوگی۔ ہم نے کہا ہمیں کسی اچھی ڈاکٹر کا پتہ بتائیے جو ہمارا علاج کر سکے۔ انہوں نے 10 روپے جیب میں رکھتے ہوئے کہا میں خود اچھا ڈاکٹر ہوں، بلکہ تعلی نہ سمجھو تو بے مثل ڈاکٹر ہوں، اور لالچی بھی نہیں۔ یہ فیس تو خیر مشورے کی تھی، اب میں سوائے علاج کی فیس اور دواؤں کی قیمت اور خرچہ اشتہارات، پیکنگ اور ڈاک خرچ کے تم سے کچھ نہ لوں گا۔ درویش آدمی ہوں، ڈیفنس سوسائٹی میں 2000 گز کے بنگلے پر پڑا ہوا ہوں۔ یہ دوا لو، مسلسل استعمال کرو، انشاءاللہ تندرست ہو جاؤ گے۔ ہم نے کہا 2 سال میں؟ بولے ہاں یہ کوئی سنگین بیماری نہیں ہے، معمولی سوجن ہے، پرہیز البتہ ضروری ہے، نمک اور مرچ سے مکمل پرہیز، آلو مت کھاؤ، ٹنڈا مت کھاؤ، انڈا مت کھاؤ۔ ہم نے کہا جی اچھا۔ چند دن میں اس علاج سے ہمارا جی بھر گیا اور ڈاکٹر صاحب کی جیب۔ اب ایک اور مہربان ملے، وہ ہمیں ایک عامل کامل کے پاس لے گئے۔ انہوں نے چاند کی 14ویں رات کو الو کے گھونسلے سے بیٹ لانے کو کہا اور ایک زندہ سانڈ ہماری جیب میں ڈالنے کی کوشش کی، کیونکہ وید یعنی آیورویدک علاج بھی کرتے تھے۔ ہم وہاں سے چل دیے۔ معلوم ہوا کہ ایک صاحب پانی سے علاج کرتے ہیں، ہندی میں اسے جل چکسا کہتے ہیں۔ بہت سادہ علاج ہے۔ مریض کو گردن سے پکڑ کر 7 منٹ تک تالاب میں غوطہ دیا جاتا ہے اور مرض رفع ہو جاتا ہے۔ اگر اس غوطے سے مریض زندہ برآمد ہو تو ہم اسے موت سے نہیں ڈرتے، لیکن پانی سے ڈرتے ہیں، لہٰذا اس سے بھی کنارہ کیا۔ بولے اچھا علاج مت کراؤ، پرہیز سنتے جاؤ، پھیکی چیز کوئی نہ کھانا، وہ تمہارے لیے مضر رہے گی۔ دال منع اور گوشت منع اور سبزی تو بالکل ہی منع۔ اپنی بیماری کی حکایت کو ہم مختصر کرتے، ہومیوپیتھی کرتے، لیکن میٹھا منع تھا، کھٹا بھی منع تھا، نمک مرچ بھی ہمارے لیے مضر پائے گئے، حتیٰ کہ پھیکی چیزوں کی بھی ممانعت ہو گئی۔ اب صرف پینے کو پانی اور کھانے کو ہوا رہ گئی تھی۔ یہ حال دیکھا تو ہم میں بیماری کی تاب نہ رہی، ناچار تندرست ہو گئے، مرتا کیا نہ کرتا۔ حکیم اور ڈاکٹر کچھ بھی کہیں، ہماری ناقص رائے میں علاج پرہیز سے بہتر ہے۔ اکثر اوقات علاج پر کم، پرہیز پر زیادہ بھی خرچ آتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ لوگ پرہیز کرنے لگیں تو اس کے کتنے ہولناک نتائج برآمد ہوں؟ نہ ڈاکٹر، نہ حکیم، نہ وید، نہ عامل کامل، نہ اسپتال، نہ مطب،
نہ چین ہیلتھ سینٹر، نہ انڈونیشیا دواخانے، نہ فقیر کی چٹکی، نہ جوگی کا عطیہ، نہ دوا ساز کمپنیاں، نہ جوشاندے جیسا ندیدے، نہ نیولے، نہ سانپ، نہ سانڈے، نہ چھپکلیاں اس وقت دنیا کی آبادی کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک بیمار، ایک معالج۔ ایک چھوٹی سی اقلیت تندرستوں کی بھی ہے، لیکن وہ چندہ قابل لحاظ نہیں۔ اگر آدھی آبادی پرہیز کی بدولت بھوک کو مرتی ہے، معالج اور دوا ساز وغیرہ، تو کون سی ملک اور قوم کی خدمت ہوئی؟ یہ ہو تو میڈیکل سائنس ترقی کیسے کرے؟ نہ صاحب نہ۔ روزنامہ امروز، لاہور، 1976۔